اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے اس اعتبار سے قرآن کا. عجیب اس کے معنی کیا ہے؟ دل لبھانے والا، حسین. یہاں اللہ کے تقوی کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں، اگر واقعتاً حقیقی تقوی ہے، صحیح تقوی ہے، قلب کا تقوی ہے، جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف. التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا. تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں تقوی ہے تو تقوی ہے. باقی لباس اور وضاقت یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بہروپ ہے، یہ تقوی نہیں ہے. لیکن حقیقی تقوی ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے؟ اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا. جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کر دے گا. بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے، پیچھے لشکر آگے، آگے سمندر ہے، اللہ نے راستہ پیدا کیا. خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا، نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا اللہ. پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے. مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے. آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا. عظیم. اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے. تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو. یہ کام اللہ پر چھوڑو. کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا؟ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اقامت دین کی جد و جہد ہو، غلبہ دین کی جد و جہد ہو، اپنے آپ کو اجن صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں. ہے ایمان اور یقین اس پر، کر کے دیکھو تو صحیح، اس پر اعتماد تو کرو. لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا، توکل، بڑی مشکل ہے. وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اعتماد ہوگا، اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ تو ابھی تقوی والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں. اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا. توکل کر کے تو دیکھو، حسبہ وہ اس کے لیے کافی. یہاں تک فرمایا ہے حدیث قدسی میں، حدیث میں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دے گا. فکر ماں در کار ماں آزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں. یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہے. کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کار ساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا. وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا، آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا. پھر کہیں شرافت ہو، مروت ہو. آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے، پھر وہ کارساز ہے. کارساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں. جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں، آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں. اپنے آپ کو حوالے کرو. اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وہاں ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اے مسلمانوں دوڑ لگا دو اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. مسارعت کے معنی ہوں گے تیز دوڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور دوڑ میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. ارضها السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اسے پورے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اہل تقویٰ کے لیے. ان اہل تقویٰ کی کچھ اوصاف کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں، مراد ہے اللہ کی راہ میں. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی 2 مدیں ہیں. اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں میں سے جو محتاج ہوں، جن کو کوئی ضرورت لاحق ہو، ان کی مدد، یتیم ہوں، بیوائیں ہوں، مسکین ہوں، کوئی قرض تلے دب گئے ہوں، وہ سب کے سب اس میں آ جائے.
لہذا دوسری مت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، دین کی تعلیم و تعلم کا کوئی نظام بنانا، پھر یہ کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے سارے ذرائع جو بھی کسی زمانے میں ابلاغ کے موجود ہوں ان سب کو استعمال کرنا، اس کے لیے خرچ درکار ہے۔ بہرحال میں اس عرض کر رہا تھا کہ یہ دو مدیں ہیں خرچ کرنے کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، مسرت کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے، غنی ہے، تب خرچ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس حالت میں طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا خرچ کرنے میں، لیکن خود تنگی محسوس کر رہا ہو پھر خرچ کر، یہ گویا کہ اس سے اگلا ایک قدم ہے، ضراء، تکلیف کے اندر بھی ہو تو خرچ کر۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور غصہ ظاہر بات ہے آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر، کسی خطا پر، یا وہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تبھی تو غصہ آئے گا، لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو۔ والعافین عن الناس، یہ دو کام در حقیقت ایک ہی کام کے دو رخ ہیں، کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ، اور جس شخص نے بھی ان پر زیادتی کی ہے، تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے اس غصے کو پی جاؤ اور اسے معاف کرو۔ واللہ یحب المحسنین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے وہی درجہ احسان جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے، حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی، بعد میں پھر بھی مختلف مواقع پر گفتگو آتی رہی ہے، اور اگلی حدیث میں پھر آ رہی ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا لے، دین ان کا جو ہے اور دینی زندگی ان کی جو ہے وہ دل کو لبھانے والی ہو، وہ لوگوں کو پسند آنے والی ہو، بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دل آویزی پیدا ہو جائے۔ تو اس آیت کے حوالے سے میں آج پھر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کی روایت بھی ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، او سے نے، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ اوصا یوسی ایسان، وصیت کرنا، وصا یوسی توصیتن، اس کے معنی میں وہی ہے، وصا یوسی کے معنی ہو جائیں گے تدریجاً، مسلسل وصیت کرتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا۔ اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی، او سے نے مجھے وصیت فرمائی، مجھے نصیحت فرمائی، قال لا تغضب، آپ نے ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا تھا، مغلوب الغضب نہ ہو جایا کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے، تمہارے اوپر اپنا غلبہ تھا۔ فردد مرارا، اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی، اس نے پھر پوچھا، اوصنی حضور، بس کیجیے وصیت کی۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، پھر پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا، حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات۔ اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں، غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے۔ البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن، غالباً حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول بڑا حکیمانہ ہے، بہت حکیمانہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے، مکمل انسان، ایک ہوتا ہے نصف رجل، آدھا انسان، وہ انسانیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، ہاں نصف تک آ جاتا۔ اور ایک انسان ہوتا ہے لیس برجل، وہ انسان ہوتا ہی نہیں، وہ حیوان ہوتا۔ پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے، اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے، یا دیر میں آئے تو دیر میں رفع ہو، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ جلدی غصہ آیا جلدی ختم بھی ہو گیا، دیر میں آیا دیر لگا دی جانے میں بھی۔ اور جو شخص سرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے، غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے، وہ اصل میں پھر انسان نہیں، وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق ہے۔
مذہب کے اعتبار سے یہ تین چیزیں جو ہے وہ سامنے ہیں۔ پھر مزاجوں کی بات بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں۔ بعض طبائع کے اندر جمال کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، جمالی شخصیت، خوبصورت شخصیت طبع۔ بعض جلالی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں بھی ہوتا ہے، دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں میں بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کیا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے واقعات تو ہمارے سامنے ہیں جو قرآن میں۔ ایک قبطی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس اسرائیلی نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا ہے اس قبطی کو اور اس کی جان نکال دی۔ تو ان کے غضب کا، ان کی جلالی طبیعت کا یہ حال ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقشہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت ہو گئی اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے، دریا یا سمندر بھی اللہ نے پار کرا دیا، سمندر کو یا دریا کو پھاڑ کر۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ انہیں اب شریعت دی جائے، اس لیے کہ اصل میں ہجرت کے بعد پھر شریعت آتی ہے۔ ہجرت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے، جیسے کہ 12 برس حضور کے مکے میں ہے، ایک کشاکش ہے جسے ہم عام طور پر کشمکش کہہ دیتے تھے، ایک سٹرگل، اس میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مارے کھائی جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں کسی تفصیلی شریعت کے لیے جانے کا موقع نہیں تھا۔ نماز میں جا کر 5 وقتہ جو ہے وہ سن 1190 میں فرض ہوئی، یعنی آپ سمجھئے کہ ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی نظام ابھی باقاعدہ نہیں، اتنے میں سے اتنا کوئی نہیں۔ ہاں عام طور پر لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، اپنے مال کو پاک کرو، پاک کرتے رہا کرو، مال میں سے صدقہ خیرات نکالتے رہا کرو، اس سے وہ مال پاک ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے جو ہجرت آئی حضور پر، جو ہجرت کے بعد شریعت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، اور دورہ ترجمہ قرآن میں یہ بات واضح میں کر دیا کرتا ہوں کہ اس شریعت کا بلو پرنٹ جو ہے، یہ لفظ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے، کوئی عمارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے پہلا وہ ایک نیلے کاغذ پر بنتا ہے، بلو پرنٹ۔ تو بلو پرنٹ جو ہے اس شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا، وہ سورہ بقرہ میں کیا۔ پھر اس میں جو تفاصیل کے اور پورے جو خد و خال آئے ہیں وہ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل کی۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ نے طلب کیا 40 دن کے لیے کوہ طور پر، اس کو ہم چلہ بھی کہہ سکتے ہیں، 40 روز کی اللہ تعالیٰ نے ان سے ریاضت کروائی، مشقت، روزہ اور یہ کہ عبادت اور ذکر الہی۔ اس کے بعد انہیں اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ اس میں آپ کو یاد آ جانا چاہیے حضور سے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل اسی طرح کا معاملہ غار حرا میں آپ کی جو خلوت گزینی ہوتی تھی، اور وہاں پر جو بھی آپ اب کیا عبادات کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو محدثین نے کہا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر بالاعتبار، غور و فکر کرتے تھے یہ کائنات کیا ہے، کیا اس کا نظام ہے، یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے، یہ خرابیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، یہ کیوں انسان کا خون کرتا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی۔ یہ غور و فکر جو ہے تو یہ آپ کا رہا ہے مہاراج، لیکن یہ کہ تخلیہ اور غار میں آپ کا قیام یہ اپنی جگہ پر کرنا۔ شکر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو، بھلائی کی ہو، احسان کیا ہو، کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو، چھٹکارا دلایا ہو، تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے۔ اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے، جذبہ امتنان کہیں گے، یہ قلب کی گہرائی سے ابھرتا ہے، اور پھر زبان پر بھی آتا ہے آپ کا شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے۔ اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازماً ہوگا، اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مست ہو چکی۔ آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ تو حیوانات تک کے اندر، آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھیے، وہ بکری ہو، کوئی اور ہو، کوئی گائے ہو، پیاسا ہو، بندھا ہوا ہے، وہ تو ادھر ادھر دوڑ کر اپنی پیاس پوری نہیں کر سکتا۔ بالٹی میں پانی رکھ دیجیے، وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا، وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے۔ اسی معنی میں عجیب بات یہ ہے، عین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عین کہتے ہیں چشمے کو بھی۔ عرب کہتے تھے عین الشکرا، وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو، نکل رہا ہو، نیچے سے زمین سے ابلتا ہو، عین الشکرا۔ اور دابۃ الشکور کہتے تھے ایسے حیوان کو، آپ کے یہاں گائے ہے، بھینس سے بندھی ہوئی ہے، آپ اس کی ٹہل سیوا کر رہے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، نہلاتے بھی ہیں گائے بھینس کو،
تو پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے، اس میں فربہی آنی چاہیے، تو اس کو کہیں گے دابت الشکور۔ یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے، جو خیر ہو رہا ہے، اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو یہ فطرت کی در حقیقت صحت کی علامت ہے۔ پرانی کہانی آپ نے بھی بچپن میں پڑھی ہوگی کہ ایک غلام کہیں بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے، اور اس کو شدید تکلیف سے اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو، اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا، اس شیر نے صرف اسے سونگھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا، اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پھڑواتے تھے اس کو، ان کے جو بڑے وہ ہوتے تھے، یہ اسٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا، اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تاکہ وہ اس کو بھموڑے اور ختم کرے۔ تو اس نوجوان کو، اس غلام کو بھی پھینکا گیا۔ اس کے بعد جو شیر کا پنجرا کھولا تو شیر آیا، اس نے سونگا اور اس کو چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ گیا۔ لوگ حیران ہوئے، معلوم ہے یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اس غلام نے، جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا، چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں میں۔ بہرحال یہ شے سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے۔ یہاں تک فرمایا حضور نے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ یہ شکر ایسی شے ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ فطرت مسخ ہو چکی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابھرا ہی نہیں، معلوم ہے فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں۔ وہ کنواں جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں، پانی کہاں رہے گا اس میں؟ تو خالی کنواں ہے۔ تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے، اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے، تو گویا کہ فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں۔ اب اصل بات کیا ہے؟ اس فطرت کے بعد اصل منعم کو پہچانا۔ اب دیکھیے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو۔ بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں۔ اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ منتقل ہو جاتا ہے۔ اس سے ذرا آگے بڑھا، معلوم نہیں میرا کنبہ ہے، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے فلاں ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں، میری قوم ہے، میرا وطن ہے، یہ سب در حقیقت میرے محافظ بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں، اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ جذبہ تشکر اب پھیل رہا ہے والدین سے، اپنے خاندان، قبیلے، قوم۔ اس کے بعد محسوس ہوتا ہے، اور یہ سائنس کی انتہا ہے، کہ یہ سارے عناصر فطرت مجھے پال رہے ہیں۔ سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں کیسے پکے؟ سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ ہوا، یہ بادل کیسے اٹھے؟ وہ سمندروں سے بخارات، ہوائیں نہ چلے تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئے اور بارش برسے اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو؟ تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے، یہ سائنس کا جو سمجھ لیجیے کمال ہے، سب سے بڑی شے سورج ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اسی سے سپلنٹر ایک علیحدہ ہوا اور اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ واللہ عالم، یہ علیحدہ بحث ہے، یہ کاسمولوجی کی بحث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتکز ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر۔ اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی، وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی، سورہ انعام میں ذکر ہے، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، وہ بڑا روشن تھا، بہت بڑا تھا، اچھا یہ رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت کر دی۔ پھر دیکھا سورج کو، ھذا اکبر، ھذا ربی، ھذا اکبر، فلما افلت، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا، حنیفا یکسو ہوگا، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ۔ سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے، کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے، اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں۔ اس پوری کائنات کی وسعت اور پہنائی میں یہ جو خورشید منور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذرے کے معنی پوری کائنات بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز، اور ہر گیلیکسیز میں بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز،
اندازہ تو کیجیے اس کی وسعت کا کوئی تصور ممکن ہے؟ انسان کو چکر آتا ہے. یہ تمام جو ہے اعداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرونومی میں، چکر آتا ہے. سورج کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں ایک ہستی ہے کہ جس نے ان سب کو جکڑا ہوا ہے، جس کے نظام میں ہے، جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں. بے حسبان، یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور حساب کسی نے معین کیا. یہ ہے در حقیقت عقل کا کام، یعنی فطرت کی سلامتی، جذبہ تشکر. شکر کس کا؟ سب سے بڑی بات اللہ کا. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. دیکھیے شکر، آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی، آپ کی فطرت کا تقاضا نمبر ایک یہ کہ اس کا شکریہ ادا کریں. نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں، کو میں اس کو بدلا دوں. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کی اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو، والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا، کسی درجے میں آپ اس کا جواب، اس کا بدلہ دے سکتے. بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف تک نہ کہا جائے، انہیں جھڑکا نہ جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے. ہاں ناحق بات میں ان کی بات نہیں ماننا، شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا، ان کے حکم کو، لیکن باقی یہ اور چیزوں کے اندر ماننا ہے. تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا اور جو بھی ہے. لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے کہ جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے، سورج کو کیا بدلہ دیں گے، وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے، ڈنڈوت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. کیا ہے؟ کیوں؟ یہ وہی جذبہ تشکر ہے کہ اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چل رہا ہے، میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کے ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا، یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے، تو پہلے کمند کو آپ پھینکیں گے اونچا. آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے. اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند کہیں قریب ہی جا کے اٹک گئی تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہیں تک چڑھ سکتے ہیں نا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے. تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک. اب دیکھیے اس کو اقبال نے کہا ہے یزداں و کمند آور، اے ہمت مردانہ، تمہاری کمند یزداں کے ساتھ جا کر جڑے، اللہ کو پہچانا. تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی، اصل محسن حقیقی، اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے، کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے. اس کے لیے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں. اور یہاں اس رکوع کے اعتبار سے اس کی جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ اب آ رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، گویا کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے. اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے، اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی. وہ ضرورت سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، احتیاج ہے ہی نہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا، وقال عز وجل كما ورد في الانبیاء وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال عز وجل كما ورد في سورۃ الاعراف قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. صدق اللہ. آج کے دن کو ہمارے ہاں عید النبی کے نام سے منائے جانے کا کچھ عرصے سے رواج ہے. یہ رواج کچھ زیادہ پرانا ہے. جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے اس کا انطباق تو اس پر کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے. یہ لغوی طور پر عید کے معنی بار بار لوٹ کر آنے والی شے یا ہر سال عید الفطر ہر سال آتی، اضحیٰ ہر سال آتی، عاد یعود، تو عید اسی سے لوٹ کر آنے والی، پلٹ کر آنے. اس اعتبار سے یہ یقینی یوم ہے. لیکن یہ اصل میں اس کے لیے اس کا استعمال جو ہے یہ بہت ہی تھوڑے عرصے کا کوئی قدیم بات ہے. اول تو یہ کہ حضور کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول متفق علیہ نہیں،
حضور کی ولادت کی تاریخ طے نہیں، مہینہ تو طے ہے کہ ربیع الاول تھا، اسی شک و شبے کی گنجائش، لیکن تاریخ متفق علیہ۔ بلکہ میرے نزدیک اس سلسلے میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑی عظیم کتاب کی مصنف ہے، اگرچہ وہ اتنی مشہور نہیں ہو سکی جتنے مولانا شبلی کی رحمۃ للعالمین مشہور، لیکن بہت سے اعتبارات سے مولانا شبلی کی کتاب سے وہ بہت بڑھ کر ہے، بہت کچھ علمی اعتبار سے اس مقام بلند کر ہے۔ رحمۃ للعالمین تین، اور یہ جو تھے قاضی سلیمان سلمان منصور کو، یہ تقویمات کے بڑے ماہر ہیں۔ گرگری کیلنڈر جو ہے، جو کرسچن کیلنڈر ہے، اس کو بھی خوب جانتے ہیں، اور یہ جو قمری کیلنڈر ہے اس کو واقف تھے، ہندی کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے، اسی طریقے سے یہودیوں کے کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ تو اس میدان میں ان کا خاص چونکہ ایک معاملہ تھا، تو انہوں نے طے کیا ہے یہ، اور میں اسی سے متفق ہوں کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول، البتہ آپ کی تاریخ وفات متفق علیہ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کے انتقال تھے۔ اور یہ مجھے تو یاد ہے بچپن کے اندر، میرا بچپن جو ہے تو 200 سال پرانا، یوں سمجھیے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے تک یہ ہمارے ہاں 12 وفات کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کا نام ہی تھا 12 وفات، 12 ربیع الاول جو حضور کا یوم وفات۔ اس میں کوئی جشن نہیں تھا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں۔ ہاں ضرور ہے کہ کبھی جلسے ہو جاتے تھے، میلاد کی محفلیں، لیکن میلاد کی محفلیں جو ہے وہ صرف یوم ولادت کو وہ تو گویا کہ ہمارے ہاں کی ایک تہذیب کا ایک جز بن گیا تھا، خاص طور پر خواتین کے لیے، اور وہ تعلیم بالغہ کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ اس دن کیا کرتے تھے کہ کھانا پکا کر بڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلایا جائے، بس یہ اس کی ایک جو تھی وہ صورت تھی۔ باقی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دھوم دھڑکا اور کوئی اس کو عید قرار دینا جو ہے موجود۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے ہمارے لیے ان چیز سوچنے کا ایک ہے مقام ہے کہ کچھ چیزیں، البتہ یہ کہا گیا ہے، میں اس میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی جو ایجاد کی گئی ہے عید میلاد النبی کی ہے، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بڑے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت جو ہے شیعہ سنی کچھ معاملہ مسابقت کا شدت اختیار کیا، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شیعوں نے جو یہ محرم اور اس کے تعزیوں کا معاملہ شروع کر، اس سے سنی عوام بھی بے انتہا متاثر، اس میں دھوم دھڑکا ہوتا ہے، اس کو پٹے کھیلے جاتے تھے، اس میں طرح طرح کے ساتھ تماشے ہوتے تھے، یہ وہ پرانے آج کل نہیں ہوتے، لیکن ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ وہ جو ہیں وہ پٹے کھیلے جا رہے ہیں، گویا کہ شمشیر سنی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور سب جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، جا کر دیکھتے تھے، سب مسلمان شریک ہوتے۔ اب اس زمین میں جو بھی کچھ بیان کیا جاتا تھا وہ اس کا ظاہر بات ہے کہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے تحت شعور پر اثر پڑ رہا تھا۔ تو یہ جو ہے اس کا ایک دعویٰ کرنے کے کہ اس کا علاج ہم سنی بھی کریں تو کوئی ایسی ہی چیز ہونی چاہیے جو لوگوں کی دلچسپی کا ذریعہ بن جائے، وہ بن جائے، اور لوگ اس کے اندر ذوق شریک ہوں۔ تو یہ میلاد النبی کے جلوس جو ہیں، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بڑے۔ بہرحال یہ بات تو میں نے ایک ٹیکنیکل انداز سے آپ سے کہی ہے، بہرحال یہ دن خوشی کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، اور وفات کا دن ہے، تو یہ حضور کے لیے اصل میں تو یہ دن ہونا چاہیے شکرانے کا دن، اس لیے کہ ہماری عیدوں کے ساتھ لفظ شکر آتا ہے قرآن میں۔ عید الفطر کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور عید الاضحیٰ کا ذکر ہے كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی طریقے سے اگر واقعات حضور کا ولادت کے دن کا معاملہ خاص رکھے تو اس میں وہ تو شکرانہ ہونا ہے، اور اس شکرانے کی شان کیا ہے؟ جب ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو تکبیر رب کا نغمہ ہمارے زبانوں پر ہونا چاہیے، ہوتا نہیں ہے، لوگ چھوڑ گئے ان چیزوں، لیکن یہ کہ پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جیسے عیدین کی نمازوں میں یہ اضافی تکبیرات ہیں، تو یہ تکبیرات جو ہیں یہ جاتے آتے ہوئے یہ جو ہے مسنون ہے، یہ پسندیدہ ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے نماز جو ہے ہم کہتے ہیں دو رکعت شکرانہ، تو اصل میں تو اس کو شکرانے کے طور پر کیا جائے، اس میں ظاہر بات ہے خیرات کی جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، جیسے عید الفطر کے ساتھ فطرانہ ہے تاکہ غریب بھی اس عید الفطر کی خوشیوں میں کچھ شریک ہو سکے۔ عید الاضحیٰ کے ساتھ غریبوں کے لیے گوشت کھانے کا معاملہ ہے، یہ ایک تہائی جو ہے آپ کو اپنی قربانی کا گوشت لازماً جو ہے خیرات کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، وہ غریبوں کو بھی جنہیں کو یعنی گوشت کو دیکھنے کی جو ہے وہ جو نہیں ہوتی صورت پیدا ہوتی بچا اوقات، وہ ان کو یہ کہ گوشت کھانے کو۔ تو یہ چند باتیں تو میں نے کی ہیں آج اس عید میلاد النبی کے نام کے حوالے سے، کیا ہے
دیکھیے ختم نبوت جو ہے ہمارے عقائد کے اندر لازماً شامل، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، آخری۔ یوں سمجھ کہ بعض روایات کے روح سے اگر 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے ہیں تو اس کی آخری کڑی بھی صرف حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان 1.25 لاکھ میں سے وہ بھی جو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ رسول جو ہوتا لازماً نبی ہوتا، ہر نبی لازماً رسول۔ تو 313 کی جو ہے تعداد بتائی گئی ہے کہ رسول آئے دنیا میں، آخری رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ختم نبوت کے 2 مفہوم ہیں، جن میں سے ایک بہت عام ہوا ہے، اس کی خاص وجہ اس کا تعلق ہے شریعت سے، قانون سے۔ وہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے کہ آپ آخری نبی، آخری رسول، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ جس نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا، دجال، کذاب، کافر، مرتد، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ اب یہ چونکہ ہے قانونی مسئلہ، کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، لہذا اس پہلو پر تو علماء نے پوری توجہ دلائل کی۔ البتہ آپ نے نوٹ کیا گیا ہو کہ اس کے لیے عام طور پر ایک ہی آیت ہے قرآن کی جو پیش کی، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم۔ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ یہ اصل میں جو معاملہ ہوا تھا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے حوالے سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں۔ یہ آیت آپ نے بے شمار مرتبہ سنی، اور ظاہر بات ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے موضوع پر جہاں کہیں بھی خطاب ہوگا، وعظ ہوگا، تقریر ہوگی، اس میں لازماً یہ آیت مبارکہ۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہے، اور اس کے حوالے سے یہ آیت جو کی ہے اسے۔ دوسرا مفہوم اور ہے، نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی، یہ دوسرا پہلو۔ اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور کی فضیلت کس میں ہے؟ ختم نبوت میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بس بڑی مانا کہ ختم ہو گئی، ایک شے تھی اب نہیں رہی، ایک واقعہ ہے، بس اس میں فضیلت کا پہلو کون سا؟ بلکہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اصل میں غلام احمد قادیانی نے لعنت اللہ علیہ جو اپنے دعوی کا آغاز کیا تھا وہ یہی سے کیا تھا۔ اس نے اجرائے وحی کا فلسفہ پیش کیا کہ وحی تو جاری ہے، وحی کا سلسلہ بند نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وحی رحمت ہے؟ اب یہ بات لوگوں کی اپیل، وحی تو رحمت ہے، تو یہ رحمت کا سلسلہ کیسے بدل؟ تو اجرائے وحی سے بات شروع، اور اس کو پھر آگے بڑھتا گیا۔ مہدی موعود ہونے کا وعدہ کیا، پھر اس نے مسیح موعود ہونے کا وعدہ کیا، پھر نبی کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن یہ بنیادی بات وہ تھی کہ جس نے لوگوں کو، میں اس کے بعد وضاحت کروں تو در حقیقت ختم نبوت کے یہ 2 مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ لفظ ختم میں اردو میں بھی موجود ہے، ایک یہ ہے کہ پیسے ختم ہو، آٹا ختم ہو گیا، یہ ایک مفہوم ہے۔ ایک یہ کہ اسکول کا طالب علم کہتا ہے کہ میں نے اپنا کام ختم کر لیا، تو یہ ختم جو ہے پورا، میں نے اپنا کام پورا کر، یہ ختم جو ہے یہاں پر اس معنی میں۔ تو اس معنی میں ایک ہے حضور پر ختم نبوت کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول۔ ایک ہے ختم نبوت اس معنی میں کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے جو قرآن مجید کی آیت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، تو 3 مرتبہ آئی قرآن، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین۔ یہ ہے اصل بات، اس کو ایمفیسائز نہیں کیا گیا، اس پر توجہ نہیں کی کہ اصل میں تکمیل نبوت و رسالت کی مذہب یہ آئے۔ اس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بات سامنے آتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایک چیز مسلسل چلی آ رہی تھی، ایک جگہ ختم ہو گئی، ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں ایک چیز رفتہ تدریجاً ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے اپنے کلائمیکس کو پہنچی اور ختم ہو۔ زمین و آسمان کا ختم، ایک چیز اپنے عروج کو پہنچ کر ختم ہو، ایک چیز کلائمیکس کو پہنچ کر ختم ہو۔ یہ ہے اصل معاملہ کہ جو حضور کی اس میں فضیلت، اس میں اندر حضور کا مقام جو ہے انبیاء کرام کے مقدس گروہ کے اندر معین ہوتا ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل، حضور پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، جس نے دعویٰ کیا وہ کذاب دجال۔ اب لیجیے حدیث کے جو اس اتمام نبوت و رسالت کے اعتبار سے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں۔ یہ بارہا میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو حدیث متفق علیہ ہو اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے حدیث کے مستند ہونے، وہ قرآن مجید کے قریب ہی پہنچ جاتی ہے وہ حدیث اپنے سند کے اعتبار۔ قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن لفظاً وحی ہے، حدیث مانن وحی ہے۔ قرآن محفوظ ہے لفظاً، حدیث محفوظ نہیں ہے لفظاً، لیکن سند کے اعتبار سے جو متفق علیہ روایت ہوگی وہ قرآن مجید ہی کے قریب ہوگی۔
اس روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری اور باقی دوسرے رسول نبیوں کی مثال ہے کمثل قصر، ایک محل کی ہے، ایک عمارت بڑی شاندار بنائی گئی، احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ ہوئی، بہت اعلیٰ ہوئی، بہت حسین، وَتُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، لیکن ایک جگہ پر اس میں رکھنا چھوڑ دیا گیا، بہت ساری شادی ایک رکھنا ہے، یہ کیا ہے، کس لیے ہے، کیوں چھوڑ دیا گیا، کیوں تکمیل نہیں کی گئی؟ فطاف بہ النظار، تو نظارہ کرنے والے، دیکھنے والے سیاح لوگ آتے تھے اور وہ اس کا طواف کرتے تھے، اس کے گرد جو ہے چکر لگاتے تھے، یتعجبون، اور تعجب کرتے تھے، من حسن بنیانہ، اس کی انتہائی خوبصورت جو عمارت ہوئی ہے اس کی تعریف کرتے تھے، الا موضع تلک اللبنہ، سوائے اس ایک اینٹ، یا کہہ لیجیے وہ ایک پتھر، اس زمانے میں اینٹوں کا رواج نہیں تھا تو پتھروں سے بنتی تھی، اس کی کوئی جگہ چھوڑ دی گئی۔ اب فرمایا آپ نے فَكُنْتُ أَنَا صَدَقْتُ مَوْضِعَ اللَّبْنَةِ خُتِمَ بِي النُّبِيَّانِ وَخُتِمَ بِي الرُّسُلُ، تو میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس نے آ کر اس رکھنے کو پر کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اور میرے ذریعے سے وہ عمارت بھی مکمل کر دی گئی، اور میرے ذریعے سے رسولوں کو بھی مکمل کر دیا گیا، رسالت کی بھی تکمیل ہو گئی۔ وفی روایت میں ایک اور روایت میں الفاظ ہے فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں وہ اینٹ یا وہ پتھر، اور میں ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی۔ اب احادیث کی حد تک تو معاملہ یہ ہو گیا۔ اب آئیے آپ اس آیت، یہ جو آیت ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تین جگہ، دو جگہ اس کا اختتام ہے ان الفاظ کے ساتھ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ایک جگہ ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ میں اس جو مختلف فی حصہ ہے اس کا اس وقت اس پر بحث نہیں کر، جو بالکل متفق علیہ ہے، جس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، یہ ایگزیکٹلی یہی الفاظ، ایک حرف کا دو دور کی بات ہے، ایک شوشے تک کا۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کیجیے، یہ الفاظ کسی اور رسول کے لیے قرآن میں نہیں، بعض الفاظ مشترک ہیں، بشیر، سارے انبیاء بشیر تھے، حضور بھی بشیر، نذیر، سارے خبردار کرنے والے تھے، حضور بھی خبردار کرنے، مبلغ، معلم، یہ سارے ناصح، میں تمہیں انصح لکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ سارے الفاظ مشترک، شاہد، گواہ، یہ بھی مشترک ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ الفاظ، لیکن یہ الفاظ قرآن مجید میں جو تین مرتبہ حضور کے لیے آ گئے، کسی اور نبی اور رسول کے لیے ایک مرتبہ، تو معلوم ہوا کہ یہی الفاظ ہیں جو حضور کی امتیازی حیثیت کو واضح، تو ساری توجہ ان پر ہونی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں مائکروسکوپ کو فکس کر دیجیے اس کے اوپر۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالہدیٰ، ہدایت بھیج کر، الہدیٰ دے کر، اور دین حق دے کر، دو چیزیں دے کر بھیجا گیا، اور کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین حق کو غالب کر دے پورے نظام دین پر، پورے نظام زندگی پر، یا تمام ادیان پر، تمام نظاموں پر۔ یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت نبوت اور